بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے، تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو۔ عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے، جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے نا، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے، وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ جیسے وہ وقت گزر گیا، ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا زخم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا جس سے یہ ملا ہے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدوں سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے، وہاں تھوڑا صبر اور سہی۔ پھر دیکھو، جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا، وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ پھر دیکھو کہاں سے وہ وسیلے بناتا ہے۔ پھر دیکھو کتنی انکہی التجاؤں پہ وہ کن فرماتا ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ پھر دیکھو وہ سب جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ پھر دیکھو قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر مختلف صورتوں میں، شکلوں میں۔ تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جن ذرائع سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے۔ تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے نا، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو، وہ صرف تم میں ہے۔ دعا، توکل اور صبر، پھر ہر شے تیرا مقدر۔ اور پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پہ توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ دعا کر لی ہے تم نے، جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جب مانگ لیا اپنے رب سے، جب بتا دیا دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے، وہ جلد ہی قبولیت کی خوشی کی بھی ضرور دے گا۔ پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پہ، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسان نے حیران رہ جائے گی۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہو نا، تو معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کھٹن سے کھٹن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو نہیں ہو سکا اور اس میں بھی آپ کی ہی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیلنٹڈ رائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ نصیب ہارتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو،
اور اب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔